تاریخ میں کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جن کے نام صرف جنگوں یا فتوحات کی وجہ سے یاد نہیں رکھے جاتے، بلکہ ان کی وفاداری، قربانی اور اپنے عقیدے سے محبت انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت عثمانی سلطنت کے جرنیل فخری پاشا تھے، جنہیں آج بھی مدینہ کا آخری محافظ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران شدید بھوک، بیماری، تنہائی اور مسلسل حملوں کے باوجود مدینہ منورہ کا دفاع کیا اور آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک عثمانی سلطنت دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ تین براعظموں پر پھیلی ہوئی یہ سلطنت صدیوں تک مسلمانوں کی سیاسی اور عسکری قوت کی علامت رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ یورپی طاقتیں مسلسل عثمانیوں کے خلاف سازشیں کر رہی تھیں اور سلطنت کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں جنم لے رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت پر سلطان محمد خامس رشاد کی حکومت تھی۔ اگرچہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، لیکن مدینہ منورہ کی حفاظت اب بھی عثمانیوں کے لیے ایمان، عزت اور عقیدت کا مسئلہ تھی۔ سلطان محمد خامس کے دور میں ہی فخری پاشا کو مدینہ کا محافظ مقرر کیا گیا اور انہوں نے آخری دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی حفاظت کی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں اتر آئیں۔ عثمانی سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ برطانیہ اور اس کے اتحادی عثمانیوں کو کمزور کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ 1916 میں عرب بغاوت شروع ہوئی۔ شریف حسین بن علی نے برطانوی حمایت سے عثمانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ برطانوی افسر ٹی ای لارنس، جسے لارنس آف عرابیہ کہا جاتا ہے، عرب قبائل کو عثمانیوں کے خلاف متحد کرنے میں سرگرم تھا۔ مکہ مکرمہ اور حجاز کے کئی علاقے عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن مدینہ منورہ اب بھی عثمانی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ مدینہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے عثمانی حکومت نے اس مقدس شہر کے دفاع کی ذمہ داری فخری پاشا کو سونپی۔ فخری پاشا ایک تجربہ کار فوجی افسر تھے۔ وہ نظم و ضبط، بہادری اور اپنے فرائض سے غیر معمولی وابستگی کے لیے مشہور تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا اور دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کیا، جب تک میری سانسیں باقی ہیں میں مدینہ منورہ کا دفاع کروں گا۔ جلد ہی عرب باغیوں اور برطانوی افواج نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ مدینہ کو باقی دنیا سے ملانے والی حجاز ریلوے بار بار حملوں کا نشانہ بننے لگی۔ سپلائی لائنز منقطع ہو گئیں، خوراک اور اسلحے کی فراہمی مشکل ہوتی گئی۔ شہر آہستہ آہستہ دنیا سے کٹنے لگا، لیکن فخری پاشا نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم صرف ایک شہر کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ محاصرہ دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں میں تبدیل ہو گیا۔ خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی، سپاہیوں کو محدود راشن دیا جانے لگا، پانی کی کمی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت سے سپاہی بیماریوں کا شکار ہو گئے، کچھ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن فخری پاشا نے کبھی اپنے سپاہیوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ وہی کھانا کھاتے جو عام سپاہیوں کو ملتا، وہ خود مورچوں کا معائنہ کرتے اور راتوں کو پہرا دیتے۔ ان کا حوصلہ اور عزم سپاہیوں کے لیے امید کی کرن تھا۔ فخری پاشا کے لیے مدینہ صرف ایک فوجی چوکی نہیں تھا، یہ وہ شہر تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوئیں اور جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کیں۔ فخری پاشا اکثر اپنے سپاہیوں کو یاد دلاتے، یہ عام سرزمین نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین ہے۔ اسی محبت نے انہیں ہر مشکل کے باوجود ثابت قدم رکھا۔ جنگ کے دوران فخری پاشا کو خدشہ تھا کہ اگر دشمن مدینے میں داخل ہو گیا تو مقدس اسلامی آثار اور تاریخی امانتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے بعض مقدس امانتوں کو انتہائی حفاظت کے ساتھ استنبول منتقل کیا گیا تاکہ وہ جنگ کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ فخری پاشا کا مقصد صرف ایک تھا، مدینہ اور اس کی مقدس یادگاروں کی حفاظت۔
1918 میں پہلی جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ عثمانی سلطنت شکست کھا چکی تھی۔ استنبول سے حکم جاری ہوا کہ تمام عثمانی افواج ہتھیار ڈال دیں۔ یہ حکم مدینے بھی پہنچا، لیکن فخری پاشا نے فوراً ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک مدینہ صرف ایک فوجی مقام نہیں تھا بلکہ ایک مقدس امانت تھی۔ انہوں نے کہا، میں مدینے کو بغیر دفاع کے نہیں چھوڑ سکتا۔ محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ سپاہی تھک چکے تھے۔ خوراک تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ بیماریوں نے فوج کو کمزور کر دیا تھا۔ بالآخر جنوری 1919 میں فخری پاشا کے چند افسروں نے انہیں گرفتار کر لیا تاکہ جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جب انہیں مدینہ سے لے جایا جا رہا تھا تو وہ بار بار مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شہر جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے برسوں تک قربانیاں دیں اب ان سے جدا ہو رہے تھے۔ وقت گزر گیا۔ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی۔ حکمران بدل گئے۔ سرحدیں تبدیل ہو گئیں، لیکن فخری پاشا کا نام آج بھی تاریخ میں عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ترکی میں انہیں قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں مدینہ منورہ کے محافظ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ان کی داستان وفاداری، استقامت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روشن مثال ہے۔ تاریخ آج بھی گواہی دیتی ہے کہ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن اپنے مقدسات کے لیے لڑنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ فخری پاشا شاید جنگ نہ جیت سکے، لیکن انہوں نے وفاداری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایمان، محبت اور وفاداری ایسی طاقتیں ہیں جنہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور اسی لیے آج بھی جب مدینہ کے محافظوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے: فخری پاشا، مدینہ کا آخری محافظ۔